السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہیں، آباد ہیں اور دعاؤں میں یاد کرتے ہیں اور نیو ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس ناول کا نام ہے عشق میں بسمل اور ایپیسوڈ ہے 146 پارٹ 1۔ ڈھول کی تھاپ اور شہنائیوں کی گونج فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ حویلی کے اندر ایک تاراتم برپا ہو گیا۔ بارات کی آواز سن کر لڑکیوں نے شور مچا دیا۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ عروسی جوڑے میں لپٹی، حیا کی سحر میں ڈوبی زرمینہ خان نے جیسے ہی مسردہ سنا، تڑپ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ خود اپنے وجود کے خلاف ہونے لگی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں التجا کی کہ اللہ اللہ، خاموش ہو جاؤ، کیوں ایسے مچل رہے ہو؟ ناسمجھ کیوں ابھی سے پول کھول رہا ہے؟ تو ایسے دھڑکے گا تو سارے راز جان جائے گا۔ زرمینہ اپنے دل کی سرگوشی کرنے لگی، لیکن یہ وحشی دھڑکنیں بھلا کہاں رکنے والی تھی؟ اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کو لینے آ گیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی ایک پل کی خاطر اس نے زندگی کا سب سے کٹھن وقت گزارا تھا۔ نہایت صبر سے اس نے راتیں کاٹی، دن کاٹے، اپنے آنسو پی کر جدائی برداشت کی، ہر پل اپنے شاہ کو یاد کیا، ہر سانس میں اپنے شاہ کو پکارا تھا۔ اور آج اس کی پکار عرش الہی پر سنی جا چکی تھی۔ ہجر کی اس لمبی اور تاریک رات کے بعد ان کے ملن کا سویرا ہو رہا تھا۔ ہجر کی یہ رات کٹنے والی تھی۔ دو دلوں کے ساتھ وہ جسموں کا ملاپ ہونے والا تھا۔ کائنات گواہ تھی کہ اس گھڑی کو کتنا ترس کر ٹائم گزارا تھا۔ ہر پل اس میں انہوں نے دعائیں مانگی، ہر پل اللہ سے ایک دوسرے کا ساتھ مانگا تھا۔ وہ آنسو کی برسات، وہ سجدوں کی تڑپ رائے گاہ نہیں گئی۔ آج اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لیں۔ آج زرمینہ خان کو فائنلی اس کا شاہ لینے آ گیا تھا۔ فائنلی زرمینہ اور مرجان اپنی منزل کو پہنچ گئے تھے۔ ان کا لازوال عشق آسمان چھونے لگا تھا۔ حویلی کے وسیع پورچ میں بارات کا استقبال تاریخی تھا۔ ایک طرف حامد ملک تو دوسری طرف روحان بخاری مرجان بخاری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جیسے کسی بادشاہ کے دائیں بائیں اس کے سپہ سالار چل رہے ہوں۔ مرجان کی مردانہ وجاہت اور دلہا کا شاہی روپ ایسا سحر انگیز تھا کہ اتنی آن بان اور شان والا دلہا دیکھ کر سب زرمینہ خان کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، کیونکہ شاہ جیسا عاشق دنیا میں کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ حویلی کے باہر روشنیوں اور کہکہوں کا شور تھا، مگر حویلی سے دور ایک تاریک میٹنگ روم میں بیٹھا عرفان سکندر کیمرے میں سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ پر جنون اور پاگل پن سوار تھا۔ ایک طرف وہ حورین کو دیکھ رہا تھا جو دیان کی جان لینے جا رہی تھی، تو دوسری طرف مارگریٹ نے کیمرہ آن کر رکھا تھا۔ سامنے سب نظر آ رہے تھے، لیکن مصیبت پلک جانے کہاں تھی، جسے دیکھنے کو عرفان سکندر ترس رہا تھا۔ کل سے اس کا روپ دیکھ کر عرفان سکندر پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے سینے میں درندگی مچل رہی تھی۔ وہ بس فوراً دیان کو ختم کر کے پلک کو اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ بس کچھ دیر کا کھیل تھا، پھر سے وہ پلک کا امیدوار بن جاتا۔ وہ اپنے شیطانی عزائم کو حتمی شکل دے چکا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اس بار دیر نہیں ہونے دے گا۔ دیان خان کے مرتے ہی
وہ پلک کو اڑا کر لے جائے گا۔ اب کی بار وہ نکاح یا خان حویلی والوں کی یا پلک کی رضامندی کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ نکل جائے گا پلک کو لے کر، اور نکاح بھی باہر جا کر ہی کرے گا۔ وہ اپنی پلاننگ دل ہی دل میں کرتا ہوا اسکرین پر ٹکٹکی باندھے حورین کو دیکھ رہا تھا، جو کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ سعید خان اور عادل خان جیسے بڑے بڑے پہاڑ حورین نے گرا دیے تھے۔ عرفان سکندر اس کی بہادری اور ہمت کو دل ہی دل میں سراہ رہا تھا کہ ایک عام سی لڑکی نے اتنے بڑے محافظوں کو چت کر دیا تھا۔ حورین جیسے ہی کمرے میں پہنچی تو عرفان سکندر کی خوشی کا انتہا نہیں رہی۔ وہ کامیاب ہونے والا تھا، پلک اس کی آواز ہونے والی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب دیان کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ حورین کامیابی سے دیان کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ خوشی اور جنون کے مارے عرفان سکندر کے لب گنگنانے لگے تھے۔ دل عبادت کر رہا ہے، دھڑکنیں میری سن، تجھ کو میں کر لوں حاصل، لگی ہے یہی دھن۔ اس کے گانے کے یہ الفاظ مائکرو فون کے ذریعے حورین کے کانوں میں گونجتی عرفان سکندر کی آواز اسے بہت خوف زدہ کر رہی تھی، لیکن پھر اچانک عرفان سکندر کے لب خاموش ہو گئے۔ حورین تھر تھر کانپنے لگی، لگ رہا تھا وہ خوف سے بے ہوش ہو جائے گی۔ دیان خان کی گرجدار آواز نے حورین اور عرفان سکندر دونوں کو ایک لمحے میں خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس غضبناک آواز نے سارا میٹنگ روم لرزا دیا تھا، لیکن عرفان سکندر کے پاس یہ آخری موقع تھا جو وہ نہیں گنوا سکتا تھا۔ اس سے پہلے حورین ہوش کھوتی سکندر جلدی سے مائک پر دہاڑتا ہوا چلاتا ہوا بولا، آگے بڑھو لڑکی، وہ بندھا ہوا ہے، اس کو دیکھو، بغیر اس کے پیروں کی طرف جاؤ اور انجیکشن دے کر واپس لوٹ آؤ۔ مجبور اور لاچار حورین بغیر اسے دیکھے جیسے ہی آگے بڑھی تو ایک ہاتھ اچانک حورین کی کلائی پر آیا۔ عرفان سکندر اور حورین ایک لمحے میں ساخت ہو گئے، جیسے وقت تھم گیا ہو اور سانسیں رک گئی ہوں۔ مہران خان نے خون اتری آنکھوں سے حورین کو دیکھا اور اس کی کلائی سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اسے وہاں سے لے گیا۔ یہ خوفناک انجام دیکھ کر میٹنگ روم میں بیٹھا عرفان سکندر تو مانو ایسے تھا جیسے اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو، اس کا بنا بنایا محل سیکنڈوں میں دھول چاٹ گیا ہو۔ اس کے اندر کا درندہ بھر گیا ہو۔ غصے اور پاگل پن میں اس نے کئی فائر سامنے لگی LED پر کیے۔ دہاڑتے اور چلاتے ہوئے وہ زور زور سے چیخ رہا تھا اور خود سے عہد کر رہا تھا، مہران خان، اب پہلے تمہاری قبر کھودوں گا، بعد میں اس دیان خان کی۔ پلک میری ہے، عرفان سکندر کی، اسے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ خون کی ندیاں بہا دوں گا تم خانوں کی، لیکن پلک کو لے کر ہی جاؤں گا، یہ وعدہ ہے تم سب سے۔ انڈر ورلڈ ڈان عرفان سکندر کا، اب تم سب کو اپنا اصل روپ دکھاؤں گا، پلک نہیں دوں گا کسی کو۔ کمرے میں فائرنگ کے دھوئیں اور چیخوں کے درمیان عرفان سکندر ایسے تھا جیسے کوئی
पागल खूनी लाल आंखों वाला भेड़िया हो जो अब सब कुछ तबाह करने पर तुल चुका। बारात की आमद के बाद अब हवेली का हॉल रोशनी और शोर से भरा हुआ था। हर तरफ से शोर था, लेकिन दो दिल इतना तेज धड़क रहे थे कि सब शोर इन्हें दबते हुए नजर आ रहे थे। दोनों का दिल इतनी तेजी रफ्तारी से धड़क रहा था कि पलक और हौला को तो ये ज़रमीना के दिल की धड़कनों का साफ सुनाई दे रही थी। वो धड़कनें जो सिर्फ मरजान बुखारी के नाम पर धड़कती थी। शर्म और हया की लाली ज़रमीना के चेहरे पर आया थी। ज़रमीना खान के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था, लेकिन शाख को तो इसकी हालत दूर से भी नज़र आ रही थी। वो अपनी शर्मीली दुल्हन की हर अदा पर दिल हार रहा था। शाह के चेहरे पर इतनी दिल फरेब मुस्कुराहट थी कि देखने वाली लड़कियां ज़रमीना खान की किस्मत पर रश्क कर रही थी। वो कायनात की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनी। ज़रमीना खान आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मरजान बुखारी की तरफ बढ़ रही थी। और हॉल में गाना गूंज रहा था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये ज़मीं। मैंने सोचा न था दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन इस तरह होश खो जाएगा, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे। मैंने सोचा न था जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे मोहब्बत के इतने दिए। मैंने सोचा न था। सहर अंगेज़ मौसीकी की तान पर ज़रमीना खान आगे बढ़ रही थी और मरजान बुखारी सीने पर हाथ बांधे इसे देख रहा था। मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में ज़रमीना को पा लेने का वालिहाना जुनून और फ़ख्र चमक रहा था। वो जैसे ही पास पहुंची तो मरजान बुखारी आगे बढ़ा और इसका हाथ अपने हाथ में लिया। इस लम्स ने दोनों के वजूद में एक सनसनी दौड़ा दी तो वहाँ मौजूद सारी लड़कियों ने ओह का नारा लगाया। पूरे हॉल में शोर गूंज उठा। शाही दबदबे का मालिक मरजान बुखारी इसका हाथ पकड़कर इसे स्टेज पर ले आया और इसे अपने साथ बिठा लिया। वो दो साथ बैठे चांद चकोर की जोड़ी लग रहे थे, जिनसे नज़र हटाना मुमकिन न था। खुशी के इस मौके पर रवायत को पूरा करते हुए सरैया खान ने कई बकरे हाल में मंगवाए और मरजान बुखारी और ज़रमीना खान का हाथ लगवा कर सदका किया। हर आंख की सताइश थी ऐसी शानदार शादी कि हर कोई रश्क से देख रहा था। खुशी का यह सफ़र आगे बढ़ा और तभी रुखसती का शोर हुआ। हर दिल बोझल होने लगा और सब ज़रमीना की विदाई की घड़ी के लिए तैयार होने लगे कि अचानक एक चौंका देने वाला मोड़ आया। मरजान बुखारी यकदम अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और निहायत संजीदगी और बारूद आवाज़ में बोला, सब मेरी बात सुने। ये रुखसती एक शर्त पर होगी।
شاہ کا یہ جملہ ہال میں بم بن کر پھٹا۔ پورے ہال پر جیسے سختہ طاری ہو گیا۔ سب کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں کہ آخر اس خوشی کے موقع پر مرجان بخاری کون سی شرط رکھنے جا رہا تھا۔ جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، یہ سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔